हरदास में इतने लोग जमा हैं। परसों मैं आया था यहाँ पर, वहाँ पर थंग में भी, तो वहाँ पर भी काफ़ी लोग जमा थे। लेकिन जब इससे पहले वाला इलेक्शन था, आप लोगों को मालूम है कि यहाँ से बहुत कम वोट आ गई। शायद इलाकाई या गांव का कोई प्रॉब्लम होगा, हम समझ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मसले आ जाते हैं। जहाँ तक कैंडिडेट्स का सवाल है, रीजनल कॉन्फ्रेंस ने कभी ये नहीं देखा कि ये बड़गाम का है, ये छाणगढ़ का है, ये हरदास का है या ये लातो का है। हमारे ख्याल में और हमारी नज़र में हमें सब बराबर हैं, सब भाई हमारे अपने हैं। ये कराचौंसी के आपका लातों से लेके यहाँ हरदास तक जितने भी लोग हैं सब अपने हैं। पहली बार जब मैंडेट का मसला आ गया, आगा साहब आए थे, आगा साहब को हम लोगों ने मैंडेट दिया। अल्लाह का शुक्र है, ये बारी अक्सर से उस वक्त जीते भी। उन्होंने 5 साल आपकी खिदमत किया। उसके बाद जब दूसरी बारी आ गई, हालात कुछ हो गए, आप लोगों को खुद मालूम है। बड़गाम में भी मसला उन्होंने कहा कि भाई एक बार हरदास को दिया है तो दोबारा क्यों दिया जाएगा। छाणगढ़ वालों ने भी दावा किया। तो चलो एनीवे जैसे भी हो गया, अल्ताफ को उस वक्त भी काफ़ी लोग जमा थे। लेकिन जब इससे पहले वाला इलेक्शन था, आप लोगों को मालूम है कि यहाँ से बहुत कम वोट आ गई। शायद इलाकाई या गांव का कोई प्रॉब्लम होगा, हम समझ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मसले आ जाते हैं। जहाँ तक कैंडिडेट्स का सवाल है, रीजनल कॉन्फ्रेंस ने कभी ये नहीं देखा कि ये बड़गाम का है, ये छाणगढ़ का है, ये हरदास का है या ये लातो का है। हमारे ख्याल में और हमारी नज़र में हमें सब बराबर हैं, सब भाई हमारे अपने हैं। ये कास का है या ये लातो का है। हमारे ख्याल में और हमारी नज़र में हमें सब बराबर हैं, सब भाई हमारे अपने हैं। ये कराचौंसी के आपका लातों से लेके यहाँ हरदास तक जितने भी लोग हैं सब अपने हैं। पहली बार जब मैंडेट का मसला आ गया, आगा साहब आए थे, आगा साहब को हम लोगों ने मैंडेट दिया। अल्लाह का शुक्र है, ये बारी अक्सर से उस वक्त जीते भी। उन्होंने 5 साल आपकी खिदमत किया। उसके बाद जब दूसरी बारी आ गई, हालात कुछ हो गए, आप लोगों को खुद मालूम है। बड़गाम में भी मसला उन्होंने कहा कि भाई एक बार हरदास को दिया है तो दोबारा क्यों दिया जाएगा। छाणगढ़ वालों ने भी दावा किया। तो चलो एनीवे जैसे भी हो गया, अल्ताफ को उस वक्त मैंडेट मिला। फिर ये वहाँ से जीत गया, आप लोगों की खिदमत किया। उस वक्त हम लोगों ने ये बोला था, जब अल्ताफ को मैंडेट दिया, हरदास का तो इतना था नहीं, छाणगढ़ वालों का दावा था कि आप लोग हमें भी कम से कम मैंडेट दे दो। तो हमने यही बोला था उनको, भाई आइंदा मैंडेट उन्हीं को मिलेगा, कम से कम 200-250 वोट कम से कम गाँव उठवाना है उस कैंडिडेट के लिए। अगर 200-250 वोट जब आएंगे तो दूसरी बार हमें भी सोचने का मौका मिलेगा। तो लेकिन पिछले इलेक्शन में हालात कुछ खराब ऐसे रहे कि हरदास से वोट कम आ गई। छाणगढ़ वालों ने तो एहतियातुल मुस्लिमीन करके सब बंद कर दिया, वहीं पर ही कुछ नहीं रखा हमारे लिए। तो मसले आपको हमसे ज़्यादा मालूम है। तो इंशाअल्लाह, क्योंकि आप हरदास के लोग तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्के हैं और मुझे अपनी जगह में खरुल से लेकर मटाइन तक मेरे सब भाई हैं। मुझे जितना मुश्किल वाला प्यारा है उससे ज़्यादा मुझे हरदास वाला प्यारा है, क्योंकि मुझे ये मालूम है हरदास के लोगों पर द्रास वाले कहते हैं हम द्रासी हैं, करगिल वाले कहते हैं हम करगिली भी पीछे हैं। मुझे अच्छी तरह से मालूम है आप लोगों के साथ कितनी ज्यादती होती है, कितने आप लोगों के प्रॉब्लम्स थे। ना आपको उधर संभाला जाता है, ना आपको इधर संभाला जाता है। लेकिन जब से मैं निकला हूँ, सियासत में आया हूँ, मेरा एक ही नारा है, हरदास से लेके मटाइन तक हम सब जो इधर सेक्टर के हैं, आप लोगों के साथ हर वक्त इंशाअल्लाह मेरा सपोर्ट रहेगा। आप लोग मेरे भाई हो। मेरे हर मसले में जहाँ पर भी कोई मसला होता है तो मैं सबसे पहले खरुल से लेके मटाइन तक की नुमाइंदगी करता हूँ। तो मैं पूरी करील का आप लोगों को मालूम है, मेरे लिए हर इलाका भी है। लेकिन कुदरती बात है, कश्मीरी में एक मिसाल है, वो रिखेश पद दरवेश कहकर, पहले अपने फिर पर आए। आप हरदास से लेके मटाइन तक सबसे पहले मुझे इनका ख्याल रखना है, फिर उसके बाद बाकी डिस्ट्रिक्ट का ख्याल रखना है, फिर रीजन का ख्याल रखना है। तो इसी हिसाब से हम लोगों ने आज तक, जब मैं 5 साल में था, आप लोगों को खुद पता है, जो भी मुझसे बन सका मैंने हरदास से लेके मटाइन तक के लोगों के काम किया। नेक्स्ट बारी में मेरी सीट वहाँ से निकली नहीं, हालात जैसे भी रह गए आप लोगों को मालूम है। लेकिन फिर भी चलो, कौंसल में हमारी हुकूमत थी, तो अल्ताफ साहब ने जितने काम किए आप लोग खुद तारीफ कर रहे हो। अल्लाह का शुक्र है कि एक काउंसलर का 5 साल काम करने के बाद जब लोग तारीफ करें
تو اس کے ساتھ دینے والے پارٹی کے لوگوں کی بھی خوشی ہوتی ہے اور ان کو سپورٹروں کو بھی خوشی ہوتی ہے. تو یہ اسی کی محنت ہے کہ آج آپ لوگ دوبارہ سب مل کے جو ہے الطاف کا سپورٹ کر رہے ہو. باقی ہرداس کے جو بھی مسئلے مسائل ہوں گے انشاءاللہ پارٹی پریارٹی پر آپ کے کام کرے گی, کیونکہ ہرداس والے کوئی غیر نہیں ہے, آپ لوگ ہمارا اپنے بھائی ہیں. آخوند علی صاحب نے جو بولا کسی کام کا ہوگا, کوئی کام ہوگا کنسٹیچوئنسی کا, آخوند صاحب مجھے اپنے بڑے بھائی کے برابر ہیں, ہمیں ان کی بہت عزت ہے. آغا صاحب کو میں اپنا بھائی مانتا ہوں, ابھی بھی کیا ہے, لیکن سیاست میں کبھی اوپر نیچے ہوتے. آج میری بہن مجھ سے الگ ہے, وہاں پتہ ہے, لوگوں کو کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے. میرا جناب علی قاری صاحب جو والے ہمارے خلاف بی جے پی کا مینڈیٹ لے کے وہاں نکلا ہوا ہے, یہ سیاست ہے, ہونا تو نہیں چاہیے. اگر وہ کانگریس کا لیتے کسی اور کا لیتے ہمیں دکھ نہیں تھا, لیکن اس پارٹی کا لے کے مینڈیٹ لے کے نکلا ہے جو پارٹی ہم سب کے خلاف ہے, ہمارے دین کے خلاف ہے, ہماری ریاست کے خلاف ہے, ہماری پارٹی کے خلاف ہے. تو ان لوگوں کا جو ساتھ دیا اور اتنے سال کونسل میں بیٹھنے کے بعد, یہ حکومت میں بیٹھنے کے بعد آپ لوگوں کو معلوم ہے. چلو آنی ہوئے, اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے, ان کو توفیق دے جناب علی آئندہ حق سمجھنے کی, اور ہمیں بھی توفیق دے جناب ان کو حق سمجھانے کی. تو آپ لوگوں سے صرف میں یہ گزارش کروں گا, اس بار کا الیکشن جو ہے یہ صرف الطاف کا الیکشن, یہ نیشنل کانفرنس کا الیکشن نہیں ہے. کیونکہ 2019 میں جو حالات ہم سے کی گئی سینٹرل گورنمنٹ نے اور بی جے پی اور آر ایس ایس والوں نے, ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمارے ریاست کے ٹکڑے کیے گئے. ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی ہم کو جموں کشمیر سے الگ کیا گیا, لیکن ہمارا دل آج بھی جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ملا ہوا ہے. زور زبردستی ظلم سے زیادہ دیر تک ظالم کی حکومت نہیں چلتی ہے, ظالم کا انت ہونا ہی ہونا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے جب ظلم بڑھایا جائے گا تو کوئی نہ کوئی مسیحا تو آئے گا. تو مسیحا کیا آئے گا, ہم سب آپس میں مسیحا ہیں. جب حالات جب خراب ہوتے ہیں رجیم چینج کرنے کے لیے, وہ تو لوگوں نے ہی دینا ہے. تو بی جے پی بھی زیادہ دیر تک رہنے والی نہیں ہے. جب مغل سلطنت نہیں رہے, انگریز نہیں رہے, یہاں بڑے بڑے راجے مہاراجے نہیں رہتے, بی جے پی کس کھیت کی مولی ہے, یہ بھی چلی جائے گی. لیکن سب سے بڑی چیز ہمیں جو ہے اتفاق اور اتحاد رکھنا ہے. آج ہمارے یہاں پر آپ کو پتہ ہے بیڑیے آئے ہیں بیڑ کی شکل میں, چمڑے کچھ اور لوٹ کے, وہ اندر سے کیا ہے وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے. جو بھی کوئی کہتا ہے میں انڈیپینڈنٹ ہوں, جہاں تک ریاض صاحب کا تعلق ہے, مجھے بھائی ہیں ٹھیک ہے, دوستی برادری ہمارے اپنی جگہ ہے, پولیٹکس اور آئیڈیالوجی اپنی جگہ ہے. چھانے گوڑ والوں نے 2 بار جناب والی وہاں اتحاد کیا, آپ لوگوں کو معلوم ہے. پہلی بار حسین صاحب کو نکالا, اتحاد المسلمین بنا دیا. دوسرے بار ریاض کو نکالا, پھر اتحاد المسلمین بنا دیا. تو اب تیسری بار بھی وہ اتحاد المسلمین بنانے کے جا رہے تھے. تو جب میں اس کا جموں میں بیٹھا تھا, مجھے چھانگوڑ سے فون آ گیا کہ چھانگوڑ والے سب جمع ہو رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے ایک کینڈیڈیٹ کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں. تو میں نے ان کو یہی بولا, میں نے بولا بھائی پہلے آپ لوگ یہ بولو, ہم لوگوں نے اس سال نیشنل کانفرنس اور کانگریس کا کولیشن کیا ہے, اور ہم کولیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کوئی بھی آزاد امیدوار ہو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اس کی وجہ نہیں, ہم نے اس لیے نہیں کیا وہ بات کیونکہ ہمیں پتا تھا نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے بغیر اگر کوئی کینڈیڈیٹ نکلتا ہے بعد میں خرید فروخت کر کے بی جے پی ان کو لے جائے گی, اور جو قوم جس نام پر ووٹ دے گی بعد میں انہی کے ساتھ وہ لوگ دھوکہ کریں گے. کیونکہ انسان کے بدلنے میں کیا ٹائم لگتا ہے آج کل, کیونکہ بدلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے. آج دیکھ رہے ہو بی جے پی والوں کا ہے وہ جناب علی کلمہ وہ لوگ ہیں, کوئی کہتا ہے جناب علی حجاب پر پابندی کرو, کوئی کہتا ہے جس کو اسلام کا درد ہے پاکستان بھیج دو, کوئی کہتا ہے ان کو قبرستان بھیج دو. آپ لوگوں نے سنا ہے, کوئی چوری چھپی بات نہیں ہے ویڈیو میں, لیکن ہم ہندوستان کے شہری ہیں اور ہم پکے مسلمان ہیں, ہمیں اللہ پر ایمان ہے. ہم نہ کسی کو پاکستانی کہتے ہیں, نہ ہم کسی کو قبرستان بھیجتے ہیں, نہ ہم کسی کو برقع اتارنے کی بات کرنا, ہم کسی کو ساڑی اتارنے کی بات کہیں گے. ہندوستان میں جمہوریت ہے, جو مذہب جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے. کوئی لڑکی اگر برقع لگائیے حجاب لگا کے جانا چاہتی ہے ٹھیک ہے, کوئی لڑکی ننگے سر جانا چاہتی ہے, اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ اپنا اپنا مذہب مرضی ہے. لیکن کسی کو زبردستی کہنا کہ سکولوں میں حجاب بند کرو, اس کے ہم بالکل خلاف ہو رہے ہیں, ایسا تو ہونے بھی نہیں دیں گے. یہ بی جے پی والے پاگل ہو گئے یہاں کرگل میں جو ہیں, یہ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو انشاءاللہ 7 تاریخ کو ان کا جواب آپ لوگ خود بخود دو گے. رہا میں بات کر رہا تھا چانڈگون کا, تو انہوں نے مجھے فون کیا ایسا مسئلہ, میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے, دیکھو اس سال مان بھی لو آپ لوگ چھانڈگون والے کسی کینڈیڈیٹ کو نکالتے ہو, 2 منٹ کے ایزیوم کرو جیت بھی جاتا ہے, پھر اس کو کیا کرنا ہے, کیونکہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس اس کو لے گی نہیں, اور حکومت تو 100% این سی اور کانگریس کی بنی ہی بنی ہے. وہ تو کوئی جناب علی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ بی جے پی والے حکومت کریں یہاں پر. جب منڈیٹ پر نکل گئے آدمی تو حکومت تو بنی ہی بنی ہے. کیا
ایک کی سیٹیں کم ہوں گی، ایک کی سیٹیں زیادہ ہوں گی، لیکن 17-18 سیٹیں تو وہ کہیں سے بھی لائیں گے. تو آج اللہ کا شکر ہے 17-18 تو چھوٹ کے 26 میں سے کم 26 آنے کی امید ہے. اگر 1-2 میں گھٹ نہیں ہو گیا تو 24 تو کہیں نہیں گئے. تو میں نے چانگون والوں کو پوچھا آپ جی ریاض صاحب سے انڈیپینڈنٹ جو بھی آپ اس وقت ریاض کا نام نہیں تھا، کہہ رہے تھے ہم انڈیپینڈنٹ کوئی کینڈیڈیٹ نکال رہے ہیں. میں نے کہا ان سے یہ پوچھو تو آپ انڈیپینڈنٹ نکالنے کے بعد این سی اور کانگریس تو آپ کو سنبھالیں گے نہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو پھر اس کا ریاض نے ان کو بولا بھیا اگر وہ نہیں سنبھال ہم بی جے پی میں جائیں گے. تو اس سے صاف ظاہر ہو گیا جناب علی نیت کیا ہے ان کے انڈیپینڈنٹ کی. تو آج جو بھی انڈیپینڈنٹ نکلا ہے وہ جناب علی بی جے پی کا ایجنٹ ہے، بی جے پی کا بگ ٹیم ہے، یہ کلیئر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب کوئی جناب علی دوزخ نظر آتے ہوئے بھی کہے یہ جنت ہے تو اس کی مرضی، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ نظر آ رہا ہے یہاں دوزخ ہے، یہ جنت ہے. پھر بھی اگر کم آدمی کہے گا نہیں دوزخ کوئی جنت ہے تو وہ جنت کی جائے، اسی جنت میں جائے، وہ اپنے ایمان کو خراب کرے. کیونکہ آج جو ہے جموں اینڈ کشمیر کے مسئلے کا جو پرابلم ہے، آج جموں اینڈ کشمیر مسئلے کو جموں اینڈ کشمیر کو جو بی جے پی اور آر ایس ایس نے ٹکڑے کر دیا، اس کا جواب دینے کا موقع ہے. کیونکہ ہم کبھی یوٹی نہیں چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں آج کی ڈیٹ میں یا ہمیں الگ سٹیٹ دے دو، نہیں تو ہمیں جموں اینڈ کشمیر کے ساتھ واپس ہم کر دو، ہمیں یوٹی چاہیے. اس کا فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. آپ لوگوں نے نیشنل کانفرنس کو بٹن لگا کے جتا کے دیا، پورے ہندوستان میں کلیئر ہو گیا کہ ان کا سٹینڈ کیا ہے. اب اگر ہم کسی بی جے پی والے اور انڈیپینڈنٹ کو دے دیں گے تو یہ کلیئر ہے کہ جو 5 اگست 2019 کو فیصلہ ہو گیا ہے بی جے پی نے وہ